برادران اسلام، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پاک پروردگار احکم الحاکمین وحدہ لا شریک نے ہمیں سنت اور سنیت کا ادنا سا خادم بنایا ہے، اور ہمارا ایک ہی کام ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور سنیت کی سرحد و سیما کے اوپر پہرا دینا۔ اب سنیت کے اوپر کوئی بھی آدمی اگر حملہ آور ہوگا، چاہے وہ عقیدے کے اوپر حملہ کرے یا عمل کے اوپر حملہ کرے یا بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر حملہ کرے گا یا ان کی ناموس کے اوپر حملہ کرے گا، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ حضرات گرامی وقار، اب چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا اور مکمل توجہ کے ساتھ آپ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج یہاں دارالعلوم قادریہ غوثیہ کے اندر اور یہ جامع مسجد بفلیاض کے اندر یہ عظیم الشان اجلاس جو آپ حضرات منعقد کیا ہے، یہاں طلبہ کی دستاربندی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ اور ان کے والدین کے اوپر خصوصی رحم و فضل و کرم و احسان فرمائے۔ برادران اسلام، علماء کی فضیلت کیا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ روئے زمین پر خشیت ربانی، خوف الہی، اللہ کا ڈر جن سینوں میں سب سے زیادہ ہے وہ علماء ربانیین کے سینے ہیں، وہ علماء کرام ہیں جو خدائے قدوس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے اسے معرفت الہی زیادہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہیں، اور خوف الہی اور خشیت ربانی کا عالم یہ تھا کہ جس وقت بادل چھا جاتے تھے اور جس وقت بارشیں آنے والی ہوتی تھیں تو بسا اوقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر کے اپنے حجرہ انور کے اندر جلوہ بار ہوتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے، کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے، زیادہ معرفت خدا کی جس سینے میں ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، بہقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی خوف الہی، خشیت ربانی، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ اور یہ علماء وہ ہیں، میں نے اس آیت مبارکہ کو اپنی تقریر کا عنوان اس لیے بھی بنایا کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ بہت سے جوہلا اس طرح کے ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں بھی آپ کے سامنے کرتے ہوں گے کہ جناب والا یہ آدمی ان پڑھ ہے لیکن اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، اور یہ مولوی پڑھے لکھے اس کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائی، جس کو پتہ ہی نہیں کہ آگ کی آنچ کیا ہوتی ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ طوفان کی طغیانی کس چیز کا نام ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ دریا کی گہرائی کیا ہوتی ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ سمندر کی گہرائی کیا ہوتی ہے، وہ سمندر اور آگ سے کیا بچ سکتا ہے؟ سمندر سے بھی وہی بچے گا جو اس کے طوفان کا پہچاننے والا ہوگا، آگ سے بھی وہی بچے گا جو اس کی تمازج سے بچنے والا ہوگا۔ یہ علماء کرام وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف اور خشیت اور اپنے خوف اور اپنی خشیت کی انہیں سند عطا فرمائی ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ عالم نہیں ڈرتے ہیں، جاہل ڈرتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی نص قطعی کا منکر ہے، وہ قرآن حکیم کی نص قطعی کا منکر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، روئے زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور یہ استفہام انکاری ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی علم والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اونچا مقام عطا فرمایا، بہت بڑے درجے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے زیادہ درجے عطا فرمائے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابدین، کہ ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی 1000 باجی سائیں ایک طرف اور ایک عالم دین ایک طرف، تب بھی شیطان کو خطرہ ہے تو عالم دین سے ہے، تب بھی اگر شیطان کو خطرہ ہے تو عالم ربانی سے ہے۔ اب یہ علم کے تعلق سے میں صرف 3 باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب 3 باتوں میں کتنی باتیں ہوں گی یہ وقت بتائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کے بغیر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں، علم کے بغیر انسان کا عمل صحیح نہیں، اور علم کے بغیر ہمارا معاشرہ اور سوسائٹی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ علم کے بغیر عقیدہ کس طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں، آج بہت سے لوگ اس طریقے سے اپنی جہالت کی بنیاد پہ یہ کہہ دیتے ہیں، اور عام معاشرے میں ایک جملہ گردش کرتا رہتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ جو کرے گا اوپر والا کرے گا،
جو کرے گا وہ اوپر والا کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی وہ جہاد سے پاک ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی جہت نہیں، اس کی کوئی طرف نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو جب جہت ہے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اور جو آدمی اس کا اعتقاد رکھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اعتقاد تو نہیں رکھتا وہ بھی سخت ترین گنہگار ہے۔ اس طرح کے کفریہ جملوں سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیے کہ یہ کیوں اس کا حالانکہ اس کا کوئی یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ اس طرح کا بکواس کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات انسان یہ کہہ دیتا ہے اس کے گھر میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھو جی اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا، حالانکہ وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے کسی فعل کو ظلم کہہ دینا یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ کیوں عقیدے کے اوپر خون مارا جا رہا ہے؟ اس بنیاد پہ کہ اس بندے کو علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ایک طبقہ ہے جناب، اس کے صرف دو لفظ لٹے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے شرک اور دوسرا ہے بدعت۔ اٹھنا شرک، بیٹھنا شرک، چلنا شرک، کھانا شرک ہے۔ یہ قبرستان کے اوپر دعا نہیں کرے، کیوں نہیں کرو؟ شرک ہو جائے گا۔ قبروں کے اوپر نہ جایا کرو، کیوں نہ جایا کرو؟ شرک ہو جائے گا۔ کسی مزار کے اوپر نہ جایا کرو، کیوں نہ جایا کرو؟ شرک ہو جائے گا۔ اب جہالت دیکھیے، کمال جہالت کم علمی کی وجہ سے اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر، اللہ کے ولیوں کے مزار پر چادر ڈالنا شرک ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ شرک کیسے ہے؟ خدائے قدوس کی ذات اور اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، اور اللہ کی ذات اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جو واجب ہے۔ اب واجب کون ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ان کی بات اور ان کا یہ مفروضہ اور ان کا یہ بکواس نامہ مان لیا جائے کہ یہ چادر ڈالنا یہ شرک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ خدائے قدوس کا کوئی مزار ہوگا، اسی مزار کے اوپر چادر ڈالنا درست ہوگا۔ اگر کہیں دوسری جگہ چادر ڈالی تو شرک ہو جائے گا۔ تو جو اللہ کا مزار مانے وہ بھی کافر، جو اس کے لیے چادر مانے وہ بھی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک انسان کو علم نہیں ہوگا اس کا عقیدہ بھی ڈگمگا جائے گا، اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جب تک اسے علم نہیں ہوگا تو اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ حضرت میں آپ سے عرض کروں، ایک شخص کے دو بیٹے تھے۔ اب اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے رہنمائی کی، ایک کو مدرسے میں ڈال دیا اور دوسرا کہنے لگا میں تو صوفی بنوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی بنیں گے، فعلا یاد کرنا پڑے گا، ضرب زید کی ترکیب یاد کرنی پڑے گی، اس کے بعد تفسیر یاد کرنی پڑے گی۔ حضرت جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر جب میں زیر تعلیم تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، میں اور مفتی اسلم صاحب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھتے رہے، فجر کی اذان ہو جاتی رہی۔ اب یہ مولوی بننا اتنا آسان تو نہیں ہے، ان علماء کے پاس جاؤ، چہرہ ہمارا زرد ہو گیا تھا اور رنگ ہمارا پیلا ہو گیا تھا، بہت مشکل ہے مولوی بننا۔ اب یہ بات میں یہاں پہ عرض کروں، ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ درس دیا کرتے تھے، ایک شخص وہاں سے آیا جایا کرتا تھا اور وہ کپڑے دھو کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا، کپڑے دھو کر کے گھر کا نظام چلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیمی ایسی چیز ہے جو آدمی اسے برداشت کرتا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے کہ سینے کے اندر ارمان کتنے اور ارمان کچلے کیسے جاتے ہیں، اسی کو پتا ہے کہ سینے کے اندر آگ کا شرارے جو ہوتے ہیں ان کی تپش اور ان کی گرمی اور ان کی تمازج کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک یتیم بچہ تھا، کم عمری کے عالم میں یہ آتا جاتا اور اس کے بعد تھوڑا سے رقم یہ کماتا اور گھر کا نظام چلاتا۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ دیکھی، جہاں بڑے بڑے اکابر بیٹھتے تھے، جہاں محدث بھی، مفسر بھی، جہاں فقہا بھی اور جہاں معقولی بھی منقولی بھی، سارے لوگ اس محفل میں ہوتے، تو یہی بچہ جاتا اور جانے کے بعد اس محفل کے اندر بیٹھ جاتا اور بیٹھنے کے بعد پھر واپس چلا جاتا۔ کافی دن جب گزر گئے اور اس کے بعد والدہ آئی اور آ کر کے کہنے لگے امام میرے گھر کا چولہا تو بجھ گیا ہے، میرے گھر کا چولہا تو بجھ گیا ہے۔ یہی ایک بچہ تھا، تھوڑا سا کما کر کے لاتا تھا، یہ آپ کی محفل کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ امام نے جب اس بچے کا ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ لینے کے بعد کہا کوئی بات نہیں مائی، اب ہر مہینے آیا کر، جتنا یہ کماتا ہے میں مہینے میں تیری خدمت کر دیا کروں گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ پڑھنے لگا اور اسی بچے کا نام قاضی ابو یوسف ہے۔ اب جب یہ پڑھنے لگے کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن والدہ آئی بچے کو دیکھنے کے لیے تو سوکھ کے کانٹا ہو گیا
گیا تھا، کیونکہ جس وقت انسان کو ذہن سوزی اور دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے پھر انسان بالکل بہت زیادہ تگڑا نہیں ہوتا ہے، اسے سوکھنا بھی پڑتا ہے، وہ پتلا بھی ہو جاتا ہے، وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ وہی جو جامعہ اشرفیہ کے طور دارالعلوم علیمیہ کے طلبہ کی کیفیت ہوتی ہے وہی قاضی ابو یوسف صاحب کی تھی۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں نے جب بیٹے کی کیفیت دیکھی اور دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے امام الائمہ میرے اس لاختے جگر اور میرے لال کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا مائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، وقت آئے گا یہی بچہ وقت کے بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے چلکوزے کا حلوہ کھائے گا۔ وقت آئے گا یہی بچہ بیٹھ کر کے چلغوزے کا حلوہ کھائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، اس نے کہا دنیا ساری مذاق اڑاتی ہے، آپ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا اور ہارون رشید کے زمانے میں عالم اسلام کے قاضی القضات جب منتخب ہوئے حضرت قاضی ابو یوسف تو ایک دن سامنے حلوہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت قاضی ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا حضور والا حلوہ آپ یہ حلوہ سامنے ہے، اتنا شاندار کھانا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہو گئے؟ کہا اس کی بشارت میرے استاد نے 30 سال پہلے دے دی تھی، اس کی بشارت میرے استاد نے 30 سال پہلے دے دی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ منصب مجھے عطا فرمایا۔ تو میں اتنی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے لوگ سائیں بننا پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ باجی بننا بھی بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سائیں بن سکے گے نہ بن سکے، متو بن سکے گے نہ بن سکے، باجی بن سکے گے نہ بن سکے، لیکن البتہ فراڈ ڈٹ کے، کیونکہ ہاتھ میں ایک سوٹا رکھنا ہے، ایک تصویر رکھنی ہے اور مغلظات بکنے ہیں تیری ایسی کی تیسی، لوگ کہہ رہے واہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اب یہ سارا سلسلہ چلا گیا تو تصوف کو پاک پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان دہشت گردوں کو تصوف سے باہر نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے جس طرح کے فراڈی یہ ہیں اسی طرح کے داتا علی حجویری تھے، جس طرح کے فراڈی یہ تھے اسی طرح کے غریب نواز تھے، جس طرح کے فراڈی یہ ہیں اسی طرح بابا غلام شاہ بادشاہ ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی عزت اور ان کی ناموس اور ان کی عظمت کی خاطر ایسے ہر ایک فراڈیے کا حساب بھی لیں گے اور تصوف کے نام کے اوپر شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے۔